کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم او کما قال وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم سامعین، بلا تمہید آج کا جو موضوع گفتگو ہے حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ، اچھی موت اور بری موت، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے جمعہ کا۔ یہ دو بہت اہم چیزیں ہیں، ریزلٹس، نتائج، جس کے لیے دنیا کھپتی ہے، اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں ہم۔ طالب علم ہے تو محنت پہ کھپ جاتا ہے اور نتائج کا منتظر ہوتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ بزنس والا اپنے بزنس میں اپنی صلاحیتوں کو کھپا دیتا ہے اور پرافٹ یعنی نتائج پہ نظر ہوتی ہے کہ کتنے پرسنٹ رہا۔ اگر اچھا رہا تو دل جوئی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، لوگ مبارکیں دیتے ہیں۔ اگر لاس ہوتا ہے تو وہ اپنی محنت کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ ایک ہے آخرت کا معاملہ۔ ساری زندگی میں گزار رہا ہوں، بہت اچھی گزار رہا ہوں، نیک ہوں، لوگ نمازی بھی کہتے ہیں، لوگ مفتی، عالم دین، حافظ قرآن، بہت اچھا حاجی بھی کہتے ہیں، امام بھی کہتے ہیں، اور جب اختتام اچھا نہ ہوا، موت اچھی نہیں آئی، تو سارا اس کا لاس ہو گیا۔ دنیا میں اگر ہم لاس کرتے ہیں تو چانس ہوتا ہے کہ اس کو ریکور کیا جا سکتا ہے۔ آپ محنت کو بڑھا دیں، آپ اپنی جو اسٹریٹجیز کہتے ہیں اس کو تبدیل کر لیں، اس کو بدل لیں، آپ اپنا سٹاف تبدیل کر لیں، آپ کے نتائج بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن اگر موت اچھی نہ ہوئی، دیر آر نو چانس، یہاں پہ آپ کے پاس ہے کوئی نہیں، آپشن ہی کوئی نہیں کہ آپ آگے زندگی بدل لیں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے پہ تھے، جنازہ پڑھا گیا، وقت کے امام بصرہ کے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جنازہ پڑھانے والے ہیں، اور جنازہ کے بعد لوگ اس وقت بھاگتے نہیں تھے جیسے ہم کہتے ہیں جی اجازت ہے، جس نے جانا چلا جائے۔ جنازے کا حق یہ ہے کہ قبر پہ مٹی ڈال کر جایا جائے۔ قیامت میں ایک آدمی آئے گا، اس کا جو پلڑا ہوگا برے اعمال والا بہت اوپر چلا جائے گا، اور جو نیک اعمال ہے وہ ہلکے ہوں گے، وہ اوپر چلا جائے گا، برے اعمال والا جھک جائے گا۔ تو بڑا پریشان ہوگا، روئے گا، پیٹے گا کہ یہ کیا ہوا۔ اچانک ایک حدیث میں آتا ہے ایک تھیلی آئے گی اور وہ آ کر اس کے نیک اعمال کے پلڑے میں جائے گی، تو اس کا نیک اعمال والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور برے اعمال والا ہلکا ہو جائے گا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لوگوں سے پوچھیں گے، وہ لوگوں سے پوچھے گا یہ کیا ہوا؟ فرشتے بتائیں گے یہ اس قبر کی مٹی ہے، تو کسی جنازے پر گیا تھا، تیرا نفس یہ کہہ رہا تھا کہ چلا جا، تو نے کہا نہیں، اس کی قبر پہ مٹی ڈال کر جانا ہے۔ یہ وہ مٹی ہے جو تو نے اپنے ہاتھ میں لے کر ڈالی تھی، اللہ نے آج اس کو تیرے نیکیوں میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، یہ جنازے کا حق ہے، ہمیں رکنا چاہیے۔ جب چلے ہی گیا تو پھر 10 منٹ لیٹ گیا، دل جوئی ہوتی ہے اس سے، اور بندے کو اپنی موت یاد آتی ہے۔ قبروں پہ جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ بیٹا محلات کو نہ دیکھنا، اجڑے ہوئے قلعوں کو بھی دیکھنا، اور دنیا کے باغات کو نہ دیکھنا، کبھی قبرستان جا کر بھی دیکھنا کہ وہاں کتنے کتنے شاہ سوار مٹی کی ڈھیری کے نیچے پڑے ہوئے۔ تو اگر خاتمہ اچھا ہوا ہے تو پھر ہم کامیاب ہیں، خاتمہ اچھا نہیں ہوا تو پھر جو بھی تھا اس کا سارے کا سارا وہ لوٹ گیا، وہ اس کے پاس چانس ہی نہیں بچا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جنازہ پڑھایا اور قبر پہ جب کھڑے ہیں دعا ہوئی تو آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں سنو، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے توجہ دی کہ وقت کے بڑے اماموں کو بہت اچھی بات بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس صاحب قبر کو اللہ تعالیٰ ایک موقع دیں اور اس کو زندگی مل جائے تو یہ کیا کرے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ جب اٹھے گا تو سجدہ ہی کرے گا، یعنی نماز پڑھے گا، نیک اعمال کی طرف راغب ہوگا۔
تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو تو یہ موقع ملنا نہیں، تمہارے پاس موقع ہے تم سجدے سے اللہ کو راضی کر لو۔ تو دنیا تو بھاگ رہی ہے، وقت بھاگ رہا ہے، موت کا بھی ٹائم مقرر ہے اور زندگی کا بھی ٹائم مقرر ہے۔ جب موت آئے گی تو دیکھنا یہ کہ موت اچھی ہے یا بری۔ اگر تو خاتمہ ہو گیا اچھا تو ہم کامیاب ہیں، جیسے میں نے ابھی حدیث پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ایک حدیث ایسی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، دوسری حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر آپ نے بہت اچھی زندگی گزاری ہے اور آپ کا خاتمہ خدا نخواستہ اچھا نہیں ہوا تو سمجھیں وہ سب کچھ ضائع ہو گیا، اس میں اخلاص نہیں تھا، کہیں نہ کہیں اس میں دکھاوا تھا یا عمل ایسے تھے جو اللہ کو قبول ہی نہیں تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے زندگی اچھی نہیں گزاری ہوتی لیکن ان کی کوئی ادا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسی پسند آ جاتی ہے کہ خاتمہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ غزوہ احد ہوا، ایک شخص تھا قزمان، وہ لشکر اسلام کی طرف سے لڑ رہا تھا اور اتنا بہادری سے لڑ رہا تھا کہ کافر اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ اور نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان کی اس شجاعت پہ داد دی کہ آج مجھے تجھ پہ رشک آ رہا ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی ایسی طاقت دیتا جیسے تم لڑ رہے ہو دین کے لیے، میں بھی دین کی سربلندی کے لیے ایسے لڑتا۔ وہ حملہ کرتے ہیں، صحابہ آ کر بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قزمان یوں لڑا، قزمان نے یہ کیا، قزمان نے یہ کیا۔ آپ آگے سے فرماتے تھے انہو من اہل النار، کہ وہ تو جہنمی ہے، وہ تو آگ والوں میں سے ہے۔ صحابہ کہتے بڑے ہم حیران ہوتے اور پریشان ہوتے کہ ایک بندہ اپنی جان کو داؤ پہ لگا کر اللہ کے رسول کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر لڑائی کر رہا ہے، اور آپ آگے سے یہ فرماتے ہیں جب جنگ ختم ہوئی اور صحابہ گھروں کو جانے لگے تو کچھ زخمی تھے، ان کو جب اٹھایا گیا تو قزمان بھی زخمیوں میں پڑا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ قزمان بھی زخمی ہے، تو آپ نے فرمایا جاؤ زخمیوں کو لے کر آؤ۔ جو صحابہ لینے گئے تھے اس کو زخموں کی تکلیف اتنی تھی کہ جب صحابہ کے پہنچتے پہنچتے اس نے خود اپنا گلا کاٹ لیا۔ کیا ہوا؟ خاتمہ اچھا نہیں ہوا۔ تو صحابہ نے جا کر بتایا کہ یا رسول اللہ آپ جیسے بتاتے تھے ویسا ہی ہوا، اس نے اپنا گلا خود کاٹ لیا، اور آپ نے فرمایا انہو من اہل النار۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی صف میں اور دین کی سربلندی کے لیے خاتمہ اچھا نہیں ہوا۔ اور اس کے مد مقابل احد میں ہی ایک صحابی ثابت بن عمرو یا عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسی دن صبح مسلمان ہوئے اور کلمہ پڑھائے اور لڑائی کے لیے نکل گئے، اور بہادری سے لڑے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ زکوٰۃ بھی نہیں دی ابھی تک، نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملا، حج کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، بظاہر کوئی بھی جو اعمال ہمارے ہاں معیار ہیں وہ نہیں اس نے کیا، لیکن اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو من اہل الجنہ، وہ جنتیوں میں سے۔ پوری زندگی کفر پہ گزاری ہے، پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں گزاری ہے، لیکن جب اللہ نے قبول کیا خاتمہ اچھا ہوگا تو جنت کا مستحق بن گیا۔ یہ وہ واحد صحابی جن کو اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے پھر یہ سوال پوچھا کرتے تھے، جب مزاح میں بیٹھتے ان کا مزاح بھی دین ہوتا تھا، کوئز جیسے کہتے ہیں بچوں کا بھی اسکول میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پوچھا کرتے تھے کہ ہمارے صحابہ میں سے وہ کون ہے جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور اللہ نے اس کو جنت دے دی؟ تو کسی کو پتہ ہوتا تھا، کسی کو نہیں ہوتا، تو پھر آپ بتاتے تھے وہ اسیرم ہے۔ یہ خاتمہ بالخیر ہے۔ خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالسوء، اس پہ بڑی علماء نے بحث لکھی ہے کہ خاتمہ بالخیر کیسے اچھا ہو۔ اس پہ مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے فرمان ہے کہ جس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو گیا اس کا خاتمہ بالخیر ہے، اور جو صحیح عقیدے پہ فوت ہوا اس کا خاتمہ بالخیر ہے۔ جو جمعہ کی شب ایمان کے ساتھ یا جمعہ کے دن یا جمعرات کی رات ایمان کے ساتھ فوت ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ بھی جنت میں سے، اس کا بھی خاتمہ بالخیر ہے۔ جو مسکین کی داد رسی کرتا ہے، مسکین کو خالی نہیں لوٹاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کبھی بھی بری موت نہیں مرے گا۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، ان کی بینائی چلی گئی، تو اپنے گھر میں جب ہوتے تھے تو پھر ان کو باہر آنا جانا مشکل ہوتا تھا، غربت کا دور ہوتا تھا، سوالی دروازوں پہ آتے رہتے تھے۔
تو نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیڈ روم سے لے کر اپنے انٹرنس کے گیٹ تک ایک رسی باندھی ہوئی تھی کہ وہ اس رسی کو پکڑ کے نبینا تھے خود چلے جاتے تھے، اور جو بھی سائل در پہ آتا اسے خالی نہیں لوٹاتے تھے، کچھ دے کے لوٹاتے تھے اور خود جا کر دیتے تھے۔ یہ حارثہ بن نعمان وہ صحابی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ سے وہ مسجد نبوی میں آئے اور آپ نے اپنا وہ کارگزاری بتائی کہ میں رات جنت میں گیا تھا۔ کچھ جنت ایسے آپ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، ایک تو وہ گئے، کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب کے ذریعے سے اور اس طرح سے بہت سے واقعات آتے۔ آپ نے فرمایا میں رات جنت میں گیا تھا، مجھے وہاں پہ قرآن سننے کی آواز آئی، یعنی میں نے قرآن کو پڑھتے ہوئے قرآن کی تلاوت سنی۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ تلاوت کرنے والا کون ہے؟ یہاں اہل جنت بھی تلاوت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان ہیں جو مدینہ کے اندر تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کو ان کی تلاوت اتنی پسند ہے کہ وہ اہل جنت کو سنائی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمل کیا ہے؟ تلاوت تو ابو بکر بھی کرتے ہیں، عمر بھی کرتے ہیں، عثمان و علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی کرتے ہیں، ان کا کیا عمل ہے کہ جنت میں سنایا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اپنی ماں کی بہت خدمت کرتے ہیں۔ اور خدمت کیسے کرتے تھے؟ کنگھی خود کر رہے ہیں، ماں کی بالوں میں تیل خود لگا رہے ہیں، نوالے بنا بنا کر روٹی خود کھلا رہے ہیں، پاؤں خود دھو رہے ہیں، اور ماں کی خدمت کپڑے خود دھو رہے ہیں، ماں کے پاؤں کو دھو رہے ہیں، وضو کروا رہے ہیں، اتنی خدمت کرتے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ان کی تلاوت کے بول کو اہل جنت سن رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کر ان کو بشارت دی، پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ یہ وہ نعمان بن حارثہ کہ جن کی جنت پکی تھی، ان کو بتایا بھی جا چکا تھا کہ میں یہ سن کے آیا ہوں، اور جب آخری عمر ہوئی بینائی چلی گئی تو اپنے سونے کی جگہ سے لے کے دروازے تک رسی باندھ لی، جب بھی کوئی مسکین آتا تھا خود اٹھ کر رسی کو پکڑ پکڑ کر اس کو جو دینا ہوتا دے کر آتے تھے۔ ان کی بیوی نے کہا اور بچوں نے کہا کہ آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں، آپ ہمیں حکم کیا کریں، ہم یہ سب کچھ کریں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا تھا جو مسکین کی اپنے ہاتھ سے مدد کرتا ہے اللہ اس کا خاتمہ اچھا کریں گے، برا نہیں کریں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا خاتمہ برا نہ ہو جائے، میں اپنے اچھے خاتمے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہوں۔ کہاں صحابی، کیا ان کا مقام۔ تو اچھا خاتمہ جب جس سے اگلی بات یہ تھی کہ جس کو قرآن سے محبت ہوتی، تلاوت قرآن سے محبت ہوتی، اللہ اس کا خاتمہ بھی اچھا کرتے ہیں۔ جس کو دین والوں سے محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بھی اچھا کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک مدینہ سے 650 کلومیٹر کا فاصلہ، یعنی جتنا یہاں سے کراچی ہے شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ تبوک، میدان تبوک مدینہ سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ زندگی کا، اور یہ وہ غزوہ ہے جس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، یعنی تنگی کا لشکر تھا، سواریاں کم، لوگ زیادہ، کھانے پینے کا راشن کم، سامان کم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ تبوک کے میدان میں گئے اور وہاں پہ جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن ایک صبح ایسی ہوئی کہ جبریل امین علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ تبوک کے میدان میں اترتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل آج تو نورانی مخلوق اتری ہے، فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک جانثار ایک صحابی معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا ہے مدینہ کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ان کا جنازہ پڑھائیں، اور مجھے اور 70,000 فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم آپ کی اقتداء میں معاویہ لیثی کا جنازہ پڑھیں۔ آپ نے اللہ کے حکم سے جبریل امین نے پر مارا، سارے فاصلے جو تھے ختم ہو گئے، جنازہ حضرت معاویہ لیثی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، آپ نے جنازہ پڑھایا، جبریل امین مع 70,000 فرشتوں کے جنازہ پڑھا۔ آپ نے بعد میں پوچھا کہ اے جبریل معاویہ لیثی کا عمل کون سا ایسا تھا کہ تمہیں اللہ نے حکم دیا اور مجھے یہ حکم دیا کہ میں یہاں سے اس کا جنازہ پڑھوں اور 70,000 فرشتوں کو بھیجا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ اخلاص سے بڑی محبت تھی کہ سورہ اخلاص کی تلاوت اخلاص سے کرتے تھے، تو اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا۔ تو قرآن سے محبت، خاتمہ بالخیر،
اہل اللہ سے محبت خاتمہ بالخیر، جس کے دل میں علماء کا بغض ہوتا ہے اس کا بھی خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، اللہ والوں کا جس کے دل میں بغض ہوتا ہے۔ صحبت، وہ شعر ہے نا ایک کہ اللہ والوں کی ایک گھڑی کی صحبت وہ ہزارہا نفلی عبادت سے افضل ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یک زمانہ صحبت با اولیاء، یہ شعر تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گھڑی بیٹھے اللہ والے کی مجلس میں اور ایک بندہ نوافل پڑھے ہزاروں رکعت، میری سمجھ میں بات نہیں آئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم تو یہ 1000 نوافل کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں کہ جس نے ایک گھڑی اللہ والے کی صحبت میں گزار لی اس کی 1,00,000 نفل رکعت سے بھی وہ زیادہ افضل ہے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ وہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھا ہے، یہ بات پکی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، خاتمہ بالسوء نہیں ہوگا۔ تو اگر ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہم چاہتے ہیں تو ہم محبت کریں اللہ والوں سے، قرآن سے محبت کریں۔ ہماری زبان پہ کہتے ہیں کہ بندہ جس حالت میں زندگی گزارتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، اسی حالت میں اس کی موت ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب نے ابھی میں نے کورس میں بھی یہ بات کی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ میری ایک دفعہ کچھ دنوں کے لیے ایمرجنسی میں مجھے تعینات کیا گیا، تو وہاں پہ بہت سے مریض آتے تھے، کوئی مرتے وقت گالیاں نکال رہا ہے، کوئی مرتے وقت سبزی بیچ رہا ہے، کوئی مرتے وقت معاذ اللہ گانے گا رہا ہے، کوئی مرتے وقت کچھ اپنی زبان سے نکال رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ چند ایک لوگ ایسے تھے جنہوں نے مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ میرے بھائیوں معذرت کے ساتھ، جب سوتے وقت اب آج کی جو نسل ہے نا، اب نوجوان جو نسل ہے، ہم چھپائیں تو ہزاروں ایپ چھپا لیں، حقیقت یہی ہے 80% نوجوان ہینڈ فری لگی ہوئی ہے اور گانے سنتے سنتے سوتے ہیں۔ اور جب گانا سنتے ہیں، حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت کہ جب کوئی آدمی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پہ آ کر 3 گرہیں لگاتا ہے اور اس سے تھپکی دیتا ہے کہ خوب سو، تیرے لیے یہ رات بہت اچھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ آدمی کی آنکھ کھلے اور اس کی زبان سے اللہ کا ذکر آ جائے، یعنی وہ اٹھ کے سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا پڑھ لے، یا وہ کوئی سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لے، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اور اگر پھر وہ وضو کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور اگر وضو کر کے وہ نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ تجھے صبح مبارک ہو، تو حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس آج صبح کر رہا ہے۔ اور اگر اس کی گرہیں نہیں کھلتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خبیث النفس اور بدبختی کے عالم میں اپنی صبح کرتا ہے۔ اب بتائیں پھر ہم شکایت کس سے کریں؟ تو لہذا اپنے عیوب پہ نظر رکھیں، غیروں کے عیبوں کو چھوڑ دیں۔ وہ شاعر نے کہا تھا کہ تجھے کیوں فکر اے دل گلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ تیرا دامن جو پھٹا تو اس کو بچا، اگلے کے دامن کو نہ دیکھ۔ اپنے عیوب کو دیکھتے ہوئے اللہ سے توبہ کر کے رات کو ہمیں سونا چاہیے، اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ عہد اللہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دینی علوم کے ساتھ ہمیں محبت رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ یہ خاتمہ بالخیر کی علامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سن لیں، کل بروز ہفتہ 5 فروری انشاءاللہ العزیز بعد نماز مغرب ہماری اس مسجد میں حضرت اقدس پیر محمد زاہد راشدی دامت برکاتہم العالیہ ان کا بیان ہوگا اور مجلس ذکر ہوگی، احباب اس میں شرکت کریں۔ جزاک اللہ خیر۔